کی بارگاہ میں سناتا چلوں اور آپ سے رخصت ہوتا کروں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علموا اولادکم ثلاث خصال، ایک حدیث ایک روایت میں آیا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، کہ اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی تعلیم دو، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی تعلیم دو، ان کی تہذیب، ان کی تربیت 3 چیزوں پر پڑھو۔ میرے آقا ارشاد فرماتے حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت میں ان کی تربیت کرو، اور آگے ارشاد فرمایا حب اہل بیت ہی، کہ اپنی اولاد کی تربیت نبی پاک کے اہل بیت اطہار کی محبت میں کرو، اور تیسری چیز نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وقراءۃ القرآن، اور اپنی اولاد کو تعلیم دو قرآن پڑھنے کی۔ سامعین محترم، یہاں پر 3 چیزیں ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو، اپنی آنے والی نسلوں کو، اپنی آنے والی ذریت کو، اپنے اولاد کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اور اپنے قرب و جوار میں رہنے والوں کو تمہیں جس چیز کی تربیت دینا ہے وہ 3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ تمہاری اولاد نبی کی محبت میں ایسی مستغرق ہو، ایسی مستغرق ہو کہ نبی کی عزت پر اگر بات آ جائے تو جان چلی جائے، مگر نبی کی عزت پر کوئی آنچ نہ ہونے پائی۔ نبی کی محبت ہونا چاہیے، ایسی محبت ہو کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، یہ لوگوں تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے، اپنی اولاد، اپنے والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ چاہنے والا نہ ہو۔ ایسی محبت کہ ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں، میرے آقا صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ صحابی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض گزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا گیا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ میرے آقا نے ارشاد فرمائے میرے پیارے صحابی تو نے قیامت کی بات کی ہے، قیامت کب آئے گی؟ ارے قیامت کا تو وہ دن ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، کہ جس دن آدمی اپنی ساری رشتہ داریاں چھوڑ دے گا، جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، شوہر اپنی بیوی سے بھاگے گا، باپ اپنی اولاد سے بھاگے گا، ماں جیسی ممتا رکھنے والی ماں بھی اپنی اولاد سے بھاگتی ہوئی نظر آئے گی۔ ایسے ہی قیامت کے بارے میں تو نے سوال کیا ہے، ذرا اتنا تو بتا میرے پیارے صحابی ما عادت لہا، تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ صحابی سوچ و وچار میں نہیں پڑتے ہیں، غور و فکر نہیں کرتے ہیں، بلکہ برملا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قیامت کی میری تیاری اگر ہے تو صرف اتنی ہے انی احب اللہ ورسولہ، کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ زندہ باد۔ صحابی نے عرض کیا میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمائے میرے صحابی تو نے تو ایسی محبت کا واسطہ دیا ہے، ایسی محبت کا سوال کیا ہے، سن انتا مع من احببت، قیامت سے تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قیامت کے دن اس کا ساتھ اسی کے ساتھ ہوگا جو جس سے محبت کرتا ہو۔ تو نے محبت اللہ کے رسول سے کی ہے تو گھبرا مت، تیرا ساتھ اللہ کے رسول کے ساتھ ہوگا۔ اس حدیث کے راوی حضرت انس ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس اشہدوا، اے لوگوں گواہ ہو جاؤ انی احب اللہ ورسولہ وابا بکر وعمر وعثمان وارجو من اللہ سبحانہ وتعالی نکون معہم، کہ لوگوں تم گواہ ہو جاؤ کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر صدیق سے محبت کرتا ہوں، عثمان غنی سے محبت کرتا ہوں، اور میں اللہ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ کل قیامت کے دن میرا ساتھ انہی کے ساتھ ہے۔ تو نبی کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ، انہیں یہ بات بتاؤ کہ نبی کی محبت سب سے بڑی محبت ہے، ان کی عزت، ان کی عظمت، ان کی شان، ان کی شوکت کے آگے
کسی دنیا دار کی نہ کوئی عزت ہے، نہ کوئی شان ہے، نہ شوکت ہے۔ اور دوسری چیز سرکار نے فرمائی علموا اولادکم حب اہل بیتہ، کہ لوگوں تم اپنی اولاد کو سکھاؤ اپنے نبی کے گھر والوں سے محبت کرنا، اہل بیت اطہار سے محبت کرنا۔ نبی کے گھر والے کون ہیں؟ نبی کے گھر والے ہیں فاطمہ کی اولاد، نبی کے گھر والے ہیں۔ نبی کے گھر والے ہمارے ہندوستان کے اندر خواجہ غریب نواز ہیں، نبی کے گھر والے ہمارے ہندوستان کے اندر میر عبدالواحد دلگرامی ہیں، اور ان کے گھر والے ہیں حضرت سادات مہریرہ، نبی کے گھر والے ہیں، سادات بلگرام نبی کے گھر والے ہیں۔ ان سے محبت کرو۔ کیسی محبت؟ اس کے لیے آپ کربلا کے میدان کو اپنی نظروں کے سامنے رکھو، جہاں پر کیا تھا؟ دونوں طرف اذانیں ہو رہی تھی، دونوں طرف نمازیں پڑھی جا رہی تھی، دونوں طرف اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی تھی، دونوں طرف اللہ کے رسول کی رسالت کی شہادتیں دی جا رہی تھی۔ ہر طرف سے ایک ہی آواز آ رہی تھی، لا الہ الا اللہ۔ دوسری طرف سے آواز آ رہی تھی، لا الہ الا اللہ۔ ایسے موقع پر پوری دنیا کے سامنے حق و باطل کے درمیان خط امتیاز کھینچنے والی اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز صرف اتنی تھی کہ ایک طرف نبی کا گھرانہ تھا اور دوسری طرف ان کے دشمن تھے۔ وہاں پر کیا ہوا؟ حق و باطل کا فیصلہ اسی سے تو کیا گیا کہ جو نبی کے گھرانے کے ساتھ ہے وہ حق پر ہے، اور جو اس سے جدا ہے وہ ناحق ہے، کیونکہ حق اہل بیت سے جدا نہیں ہوتا۔ اہل بیت حقیقت میں اہل بیت وہی ہے جو حق کے ساتھ رہیں اور حق کے لیے اپنی جان نچھاور کرتے ہوئے نظر آئے۔ پیارے، تیسری چیز میرے آقا نے ارشاد فرمائی اپنی اولاد کو سکھانے کی، کہ اپنی اولاد کو ہمیں کیا سکھانا ہے۔ فرمایا علموا اولادکم قراءۃ القرآن، کہ اپنی اولاد کو قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ یہ ایک پیغام ہے ہمارے اس عرص واحدی زاہدی کا اور اس سادات بلگرام کا، کہ اپنی اولاد کو ہمیں قرآن پڑھنا سکھانا ہے۔ آج ہمارے بچے بچیاں انگلش میڈیم کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے ڈاکٹر انجینئر بنتے ہوئے نظر آتے ہیں، کاروبار کی سیڑھیاں جب چڑھتے ہیں تو بڑے بڑے کاروباری بنتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور سب کو یہ دعوت ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن پڑھنا سکھاؤ اپنی اولاد کو۔ قرآن کے بارے میں فرمایا گیا کہ قرآن وہ ہے کہ اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ لوگوں اگر ہم قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو پہاڑ اللہ کی خشیت میں ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ قرآن کیا ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا لقد یسرنا القرآن للذکر، کہ ہم نے قرآن یاد کرنے کے لیے آسان بنایا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ یہی قرآن ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن اللہ اپنے عرش کے نیچے 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان 7 میں ایک ہے قاری القرآن، یعنی قرآن کی تلاوت کرنے والا۔ قرآن کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں کہ کل جب آپ قبروں میں چلے جاؤ گے اور عذاب قبر جب کی سختیاں جب آپ کو دبانے لگیں گی، اس وقت قرآن آپ کے لیے شافع اور سفارش کرتا ہوا نظر آئے گا۔ قرآن کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن کی عظمت میرے پیارے بہت زیادہ ہے۔ قرآن تو یہ ہے کہ اگر بیمار پر پڑا جائے تو وہ شفا پا جائے، اور اگر صدق دل اور سچے دل سے کسی مردے پر پڑھ دیا جائے تو وہ زندہ ہو جائے۔ قرآن کی عظمت بہت ہے۔
یہ قرآن اپنے بچوں کو پڑھاؤ، کیونکہ اگر تم قرآن اپنے بچوں کو نہیں پڑھاؤ گے، اللہ کا کلام اپنے بچوں کو نہیں پڑھاؤ گے، اللہ کا کلام اپنے بچوں کو نہیں سکھاؤ گے۔ سرکار تو خود فرماتے ہیں، ایک حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا بعثت معلما، کہ لوگوں میں سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا۔ سرکار قرآن سکھاتے تھے صحابہ کو۔ اپنے بچوں کو آپ اگر قرآن نہیں سکھائیں گے تو ان کے دلوں میں اللہ کا ایمان کیسے آئے گا؟ ان کے دلوں میں رسول کی محبت کیسے آئے گی؟ ان کے دلوں میں سادات کی محبت کیسے جلوہ فگن ہوگی؟ یہ ہمارے پروگرام یہ آراس ہوتے ہیں، یہ فیضان و برکات کی بخششیں ہوتی ہیں، ان کا مقصد اصلی ہی ہے کہ ہم اور آپ قرآن سے جڑ جائیں اور قرآن خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں۔ میرے پیارے، حضرت میر عبدالواحد بن گرامی کی مناسبت سے آپ حضرات اس عرس میں تشریف لائے ہو۔ حضرت میر عبدالواحد بن گرامی کی نسل سے یہ اہل بیت اطہار ہیں۔ ان کی وہ عظمتیں ہیں، ان کی وہ عظمتیں ہیں، ان کی وہ شوکتیں ہیں کہ ان کا سب سے بڑا تو رشتہ یہ ہے کہ ان کا رشتہ ہمارے نبی پاک سے ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ ان کا رشتہ ہمارے نبی پاک سے رشتہ ہے۔ ان کی عظمت اور ان کی شوکت، ان کی عزت، ان کا احترام اس قدر ہے کہ اپنے وقت کا مجدد بھی ان کے قدموں کے تلے اپنا سر جھکاتا ہوا نظر آتا ہے۔ اپنے وقت کا مجدد اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی سادات کی اس قدر تعظیم بجا لایا کرتے تھے کہ سادات کی عظمت اس قدر بجا لایا کرتے تھے کہ آپ ان کی تعظیم کے لیے تمام ان سے جو نسبتیں ہو جایا کرتی تھی، ان سے جو جڑ جایا کرتے تھے، ان کی بھی تعظیم بجا لایا کرتے تھے۔ ایک واقعہ میں سناتا چلوں کہ مہرورہ شریف جو سادات کی بستی ہے، اس بستی سے ایک حجام یعنی نائی تشریف لایا۔ دروازے پر رہنے والے خادم نے بتایا کہ سرکار مہرورہ شریف سے نائی آیا ہے۔ تو حضور اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ نائی مت کہو بلکہ نائی شریف کہو، کیونکہ یہ سادات کی بستی کا نائی ہے، یہ کوئی عام نائی نہیں ہے۔ سامعین محترم، میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ میرے آقا نے جو ارشاد فرمایا علموا اولادکم حب نبیکم واہل بیتہ وقراءۃ القرآن، کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ سب سے پہلے اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، پھر ان کے اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور پھر اس کے بعد قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ یہی ہماری آرزو ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔